صفحہ نمبر 323 باب ما ینہا عن النوح والبکاء والزجر عن ذلك۔ نوحے اور رونے کی ممانعت کا بیان ہے، اور اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا بیان ہے۔ رونے کے حوالے سے خلاصے کی بات یہی ہے کہ رونا دو طرح کا ہے، ایک غیر اختیاری فطری رونا جس میں زبان کا استعمال نہ ہو، جس میں آوازیں بلند نہ ہوں، جس میں مایوسی نہ ہو، جس میں اللہ سے شکایتیں نہ ہوں، جس میں غیر شرعی حرکات، ضرب الخدود، شق الجیوب، غیر شرعی جملے نہ ہوں، یہ رونا نہ یہ جو رونا ان خطاؤں سے محفوظ ہے، محض آنکھوں کا بہہ جانا، محض چہرے پر بے قراری کا آنا، بے اختیار آنسو بہنے لگ جانا، یا اس غم کا جائز طریقے سے آداب شرعیہ کا خیال رکھتے ہوئے اظہار ہو جانا، اس کی انشاءاللہ گنجائش ہے۔ نوحہ یا نیاحہ کی دور جاہلیت میں جو صورت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کیے جاتے تھے، میت کی تعریفوں میں آسمان و زمین کے قلابے ملائے جاتے تھے۔ بعض دفعہ مرنے والا اس بات کی وصیت کر جاتا تھا کہ مجھ پر ایسا رونا، ایسے بین کرنا کہ دنیا کو یاد رہے۔ یہ صورت دور جاہلیت کی نیاحہ اور بین کی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، انصاریہ ہیں، اور بہت اعتبار سے یہ اپنی ہم اثر صحابیات سے ممتاز ہیں۔ علاج معالجے میں یہ مہارت رکھتی تھی، دم میں یہ مہارت رکھتی تھی، میت کو غسل دینے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ ایک ٹیم تھی خواتین کی جو میت کو غسل دیا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کو غسل انہوں نے دیا۔ یہ غالباً ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور ایک ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اس گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا بکثرت تھا، اور کئی جنگوں میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئی۔ خواتین میں سے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو فداہ ابی و امی، ام سلیم کا تقیہ کلام تھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ بہت ساری احادیث کی راویہ ہیں، بڑی باعمل تھیں۔ ان کے متعلق حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو یہ ٹٹولنے لگی۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ انصاریہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہیں، قرابت کا رشتہ نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس حوالے سے کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں، شاید پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا،
شاید کوئی قرابت داری کی صورت تھی، شاید خصائص نبویہ میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ رضاعت کے اعتبار سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تو محرم ہے، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اور نبی کی بیویاں ان اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں ان اہل ایمان کی مائیں ہیں، تو نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، تو نبی اہل ایمان کے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس بات کی طرف محدثین کا اضافی رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ خصائص نبویہ میں سے ہے، یہ خصائص نبویہ میں سے ہے، اور شاید یہ رضائی خالہ بھی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ارادتاً بخاری کی اس حدیث کا یہ متن اور اس کا حل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہی انشاءاللہ علمی ادب اور علمی امانت داری کا تقاضا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بات کو پڑھتے ہیں جو آپ کی سمجھ سے اونچی ہے تو آپ مؤدب رہیں، آپ اپنی زبان کو گفتگو کرنے میں سنبھالیں، آپ بدگمانی کی کسی صورت کو پیدا نہ کریں، آپ اس کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ حل مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، حل نہ ملے تب بھی آپ کو مؤدب ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہر مسلمان اسی طرح ہی کرتا ہے، ہر مسلمان اسی طرح ہی کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کے حوالے سے بھی ہر مسلمان یہی ظرف اپنا ہے، یہی ظرف اپنا ہے۔ معترضین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اقدام پر اعتراض کریں وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں کوئی بات قابل فہم آتی ہے وہاں وہ دیانتدارانہ اس کا حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن ہے، مسجد نبوی میں حبشی نیزہ پھینکنے نشانہ بازی کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے دروازہ کھڑکی کھولتے ہیں، مسجد نبوی میں کھلتی تھی۔ میں نے بھی جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریدین تشتہین تنظری، دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ کہا دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا چلو میرے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو کر۔ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر کندھے پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا اور میں کھڑی ہو گئی، میں ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ بس تھک گئی ہیں یا ابھی دیکھیں گی؟ کہتی ہیں میں تھک تو گئی تھی لیکن میں دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر اہم ہوں۔ میں نے کہا ابھی دیکھوں۔ آپ نے پھر پوچھا کچھ دیر کے بعد اور دیکھیں گی؟ میں نے کہا اور دیکھوں گی۔ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ جیسے اجنبیہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے ویسے مسلمان عورت اجنبی کو دیکھے یہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ اور اگرچہ کچھ کمزور ہے ایک روایت، عبداللہ ابن ام مکتوم گھر ہے، ام سلمہ کہتی ہیں ہم پردے کے بغیر بیٹھی رہی۔ آپ نے فرمایا پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو نابینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو نابینا نہیں ہیں، آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی ابی داؤد میں آئی ہے کچھ کمزور۔ بہرحال نگاہوں کو نیچے رکھنے کا جو حکم ہے اس کے مطابق ایسے ہی ہے۔ تو اب ہم نے جب یہ حدیث پڑھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کھیل یہ میچ دکھا رہے تھے،
تو سوال پیدا ہوا کہ حبشیوں کو دیکھنا جائز تو نہیں ہے ہماری تعلیم کے مطابق، پھر دیکھا کیوں اور آپ نے دکھایا کیوں؟ اس حوالے سے محدثین نے مختلف باتیں پیش کی ہیں۔ شاید پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، شاید مختلف۔ اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا، ایک بات پریکٹیکلی طور پر ہمارے ذہن میں ڈالی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کافی اس مسئلے کو حل کرنے کا سبب ہے، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جو کھیل ہے نا، کھیل کا خاص یونیفارم ہوتا ہے جو کھلاڑی سے بھی تن کرتا ہے، اور اس یونیفارم میں کھلاڑی نظر نہیں آتا، کھیل نظر آتا ہے، اس کا ہنر نظر آتا ہے۔ کھیل جس قدر حساس ہو، یونیفارم اتنا مستحکم ہوتا ہے۔ آپ ہاکی کے کھیل والوں کو دیکھیں گے کہ گھٹنے انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کرکٹ والوں نے بھی محفوظ کیا ہوتا ہے، بونیاں محفوظ کی ہوتی ہے، چہرے پر ہیلمٹ پر آگے گرل لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ خدا نخواستہ گیند بال لگے اور بندہ زخمی نہ ہو جائے۔ حبشی جو کھیل کھیل رہے تھے وہ کھیل تو جنگی کھیل تھا، نیزہ پھینک رہے تھے، اور عربوں کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ گوٹ مار کر چہرہ چھپا کر کھیلا کرتے تھے۔ تو ایسے میں جب وہ اپنی یونیفارم میں ہیں اور چہرے کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، کھیل کی طرف متوجہ ہیں، بعض ان کا ہنر نظر آ رہا ہے، اور دیکھنے میں آپ کی زیادہ توجہ ہدف پر ہوتی ہے نہ کہ کھلاڑی پر ہوتی ہے۔ کرکٹ دیکھنے والے بال کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، کھلاڑی کا نہیں۔ کھلاڑی نے تو بال پھینک دی، اس کے بعد کہاں گئی؟ پھر بیٹس مین نے بال کو مارا، کہاں گئی؟ نگاہ ساری بال پر ہوتی ہے، کھلاڑی پر نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشانہ بازی کا کھیل بندہ دیکھے اور کھلاڑی کو دیکھتا رہے؟ تو یہ چند باتیں ہمیں سمجھ آئیں، ان کے تحت ہم نے کوشش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی توجیہ اور حل کریں، اور حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے، حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے جب پڑھا، رات گزاری انہوں نے رسول اللہ کے گھر میں، ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کے گھر ہیں، یعنی باری میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ام المومنین سے شادی ہے، یہ غالباً عمرہ قضاء میں 7 ہجری کی یا 8 ہجری کی شادی، اور عبداللہ ابن عباس 8 ہجری کو مکے کی فتح کے بعد مدینے ہیں۔ اس وقت یہ 10 سال کے جوان تھے تقریباً، یہ تقریباً 10 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے جوان تھے۔ آخری زوجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مقام صرف پر۔ ہاں، حج کا موقع تھا، عمرے کے لیے آ رہے تھے یا حج الوداع کے لیے آ رہے تھے۔ تو اب 8 کو 7 کے آخر میں شادی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میمونہ رضی اللہ عنہ کی۔ 8 میں ابن عباس آتے ہیں تو لا محالہ یہ 9 کا واقعہ ہے، 10 کا واقعہ ہے، 11 کا واقعہ ہے۔ 11 کے شروع میں تو آپ کی وفات ہو، 11 کا واقعہ ہے، گویا شادی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں یہ علم حدیث کی امانت داری ہے، یہ علم حدیث کی، جیسے حدیث لکھنے والے امانت دار تھے ویسے حدیث پڑھنے والوں کو بھی دیانت دار ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر لے آئے، ایک چھوٹا سا کمرہ، اسی میں ہی خالہ جان نے، میں نے اور میرے خالو اور میرے چچا زاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات گزارنی تھی، ایک ہی تکیہ تھا، تکیے کے لمبائی کے رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کی جو چوڑائی تھی، عرض تھا، اس پر میں نے سر رکھا، میں اس طرح سو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب یہ حدیث پڑھی، میں نے ایسا دیکھا کہ بھئی 12 سال 11 سال کا جوان بھانجا ہے، شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ایک ہی تکیے کا استعمال کرنا، ایک ہی کمرے میں اس طرح رہنا۔ تو میں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بڑا محدثین کو ایام میں تھے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دنوں میں حل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ذات، اخلاقیات سب سراتوں پر۔ اگر عام ماں باپ کو اس بات کا علم ہے کہ اولادوں کی موجودگی میں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، تو دنیا کو خلق کے راستے سکھانے والی ذات، دنیا کو خلق کے قانون بتانے والی ذات، دنیا کو حیوانات کے اصول بتانے والی ذات کیسے بھول سکتی ہے کہ گھر میں مہمان ہیں؟ کوئی اپنے لیول پر اتر کر سوچے گا تو اس کے لیے اعتراض ہے، کوئی اس ذات اور اس کے ظرف کو اور اس کے خلق کو دیکھے گا تو کوئی تعجب والی بات نہیں۔ لیکن یہ تو اپنوں کے درمیان ہے نا، یہ تو اپنوں کے درمیان ہے۔ میں اطمینان قلب کے لیے میں نے شیخ کو فون کیا، شیخ عبدالعزیز اپنا جو یہاں ہیں جامعہ سلفیہ کے مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان سے میں نے عرض کی بھئی یہ حدیث ہے اور مجھے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے آپ کو پریشانی اس لیے ہے کہ آپ اس زمانے کے حساب سے اندازہ لگا رہے ہیں، آپ ہمارے زمانے کے حساب سے اندازہ لگاتے نا تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ ہم تو 15 سال 14 سال کے بچے بچیاں ایک ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ اب یہ ذرائع ہیں، ان ذرائع نے ہیجانی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی ان اسرار کا، ان رازوں کا، ان باتوں کا اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے شرف کو بچائے۔ اب علم ہوتا ہے تو آپ اپنے دور کے حساب سے اندازہ لگا رہے ہیں، آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ دل کے اطمینان کی صورت میں اضافہ ہو گیا۔ تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کھجایا، ہم ٹھہر گئے، ہم نے اس کا حل کیا۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ہی کوئی عبارت ملتی ہے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کے حوالے سے، کسی تابعی کے حوالے سے، کسی صحابی کے حوالے سے، کسی مفسر محدث کے حوالے سے، جہاں آپشن ہو اچھا گمان برا گمان تو وہاں اچھا گمان ہی کر لیں، وہاں اچھا گمان ہی کر لیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا عالم یہ ہے، حدیث میں بخاری میں آتا ہے، بصرہ میں ان کا بیٹا رہتا ہے، انہیں مدینے میں اطلاع ملی کہ بیٹا بیمار ہے اور شدید بیمار۔ ماں تھی کیسے رہ سکتی تھی؟ سوار ہوئی، روانہ ہو گئی۔ بصرہ جب پہنچی تو پتہ چلا کہ بچے کی وفات کو 2 دن گزر چکے ہیں، 2 دن گزر چکے۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہاں ٹھہر گئیں، 3 دن پورے ہوئے تو کہا کہ آرائش اور زیبائش کا میک اپ کا سامان تو لے آؤ جو اس وقت ہوا کرتا تھا۔ بوڑھی اماں جی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، پرانی بات ہے، بصرت شہر ہی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنا، میک اپ کر رہی ہیں۔ 3 دن پہلے بچے کی میت لاد میں اتر رہی تھی۔ حیرانگی ہوئی، بات بھی حیرانگی کی تھی۔ کسی نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی حد 3 دن مقرر کی ہے۔ میں پریکٹیکلی طور پر تمہیں بتا رہی ہوں کہ جہاں ہمیں روکا گیا ہے ہم وہاں رکیں۔ غسل میت کا سارا طریقہ یا غالب طریقہ 90-80% سے زیادہ طریقہ وہ اس کی راویہ ام عطیہ ہیں۔ انہوں نے حفصہ بنت سیرین کو یہ طریقہ سکھایا، حفصہ نے اپنی شاگردوں کو سکھایا، اور یوں آج مسلمان میت کو سلیقے سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور تدفین کرتے ہیں، جبکہ اسی دوران دیگر اقوام وہ میت کو جلا رہی ہوتی ہے۔ میت کے لیے الگ بھٹیاں بنا دی ہیں جس میں
لمحے بھر کے اندر انہیں کوئلہ اور قسم کر دیا جاتا ہے۔ میت کے لیے سو توہین آمیز طریقے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ مسلمان کو روانہ کرتی ہے اس کی آخرت کی منزل کی طرف۔ یہ سلیقہ سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھا ام عطیہ نے سکھایا حفصہ کو، حفصہ نے سکھایا اپنے شاگردوں کو۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے ایک شعور یہ محسنین امت ہیں۔ تو ام عطیہ انصاریہ ہیں۔ قالت اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ اللہ ننوہا، آپ نے جب ہم خواتین سے انصاریات سے بیعت لی تو آپ نے وعدہ لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ یہ ہم سے وعدہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بین نہیں کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نوحے کا معنی بین کرنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بین رونے کی ایک خاص کیفیت ہے جس میں بے صبری ہے، آواز ہے، مبالغے کی مدح سرائی ہے، جس میں غم کو اجاگر کرنے، ابھارنے کی ایک تکلف والی صورت ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اور صبر کا پیارے بھائیوں جو امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ابتدا میں ہے۔ 2-3 دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آہستہ 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 غم کی کیفیت بدل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ زخم مل جاتے ہیں۔ آپ نے ہم سے وعدہ لیا ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ فما وفت منا امرات غیر خمس نسوۃ، اب پھر ہم یہاں ٹھہریں گے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ 5 عورتوں کے علاوہ کسی نے وفا نہیں کی۔ اب کوئی اس عبارت کو پکڑے وہ کہے کہ دیکھو بھائی صحابیہ ہی کہہ رہی ہے کہ صحابیات نے وفا نہیں، سیاق کو بگاڑیں نہ، کہنے والے کی نیت کو نہ خراب کریں، کہنے والے کیا جو لب و لہجہ ہے معنی اس سے نہ پھیریں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیسی عاجزی انکساری اپنا رہا ہے، وہ کس قدر کسرِ نفسی سے کام لے رہا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ وہ کہا نا صدیق نے جب پہلا خطبہ دینے کے لیے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ملی، پہلا خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، میں تم سے اچھا نہیں ہوں۔ تو کیا صدیق اچھے نہیں تھے؟ صدیق تو اچھے تھے، لیکن اچھائی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اچھے ہوں بھی صحیح اور اپنے آپ کو اچھا نہ بھی سمجھیں اور اپنی خطاؤں کو زیادہ الزام دیں۔ یہ اچھائی کی ایک اونچی علامت ہے۔ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری میں ہے، حسن حسین کے بھائی رضی اللہ عنہما محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ابا جی یہ بتائیے کہ من احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ میں نے پوچھا اپنے ابا جی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث یہ متن بخاری میں آ جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سب سے زیادہ پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ان کے بعد عمر ابن خطاب۔ میں نے کہا پھر آپ تھے؟ کہا میں ایک عام آدمی ہوں۔ علی عام آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں۔ یہ عظمت کا ثبوت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی تعریفوں میں نہ پھنسا دے، اپنے حوالے سے کسی بھول میں نہ رہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں جنہوں نے وفا نہیں کی تھی میں بھی انہی میں ہوں۔ کیا ام عطیہ نے وفا نہیں کی تھی؟ ام عطیہ نے وفا کی تھی، پیارے نبی کی بیٹیوں کو غسل دینے والی۔ اغسلنھا بماء وسدر وابدأن بمواضع الوضوء منها وجعلن فی الآخرۃ کافورا۔
وَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، پانی ایسا بناؤ، غسل ایسے دو، پہلے کون سے اعضاء شروع کرو؟ جب آخری غسل دینے لگو زعفران ڈالنا، اس میں اپنا کافور ڈالنا، پھر غسل دینا، جب اس سے فارغ ہو جانا مجھے بتانا۔ ہم فارغ ہوئی، ہم نے رسول اللہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہمت کی چادر ہمیں دی، اپنے بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر ہمیں دی۔ آپ نے فرمایا شیرنا یاہو، داخلی چادر میری بیٹی کی، اسے بنانا، ورفقاً بالقواریر، کانچ کا مال ہے، نفیس مال ہے، میری پیاری بچی ہے، اس کے اعضاء کو شفقت کے ساتھ ہاتھ لگانا، نرمی کے ساتھ ہاتھ لگانا۔ یہ ام عطیہ ہے، کہتی ہیں میں وفا نہیں کر سکتی۔ وفا انہوں نے کی، لیکن انہیں یہ لگتا ہے جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں کر سکتی۔ یہ عظمت کی علامت ہے۔ تو کہنے والے نے کہا نا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تیری کیا تیاری ہے؟ کہا ما اعددت لہا کثیرا من صیام ولا صدقۃ ولا صلاۃ، زیادہ روزے، زیادہ نمازیں، زیادہ صدقے میں نے نہیں کی۔ اصحاب رسول اللہ زیادہ صدقے نہیں کرتے تھے، زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو سے نہیں، ان سے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے کہا، ابو موسیٰ اشعری سے کہا ابو موسیٰ میرا جی چاہتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اللہ ہماری غلطیوں اور ہماری اچھائیوں کو برابر میں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو بھی نہ دیکھے، ہماری اچھائیوں کا ثواب بھی نہ دے، جان چھوٹ جائے جہنم سے، یہی کافی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا او خطاب کے بیٹے میں اس طرح نہیں دیکھتا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا ہم نے رسول اللہ کے پر ایمان لائے، ہم نے رسول اللہ کی تابعداری کی، جہاد کیا، آپ کے بعد ہمارے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہوئے، ہم نے جہاد کیا، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیم دی، میں چاہتا ہوں اللہ اس کا ثواب بھی دے، اس کا ثواب بھی دے، میں اضافی رحمت مانگتا ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے خوبصورت جملہ یہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان پر خوف غالب آ گیا، ان پر رجا غالب آ گئی، ان پر امید غالب آ گئی۔ تو یہ مومنانہ کسر نفسی ہے، اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جی دیکھو یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، یہ تو ویسی بات ہوئی کہ خوارج نے آ کر اعتراض کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا بھئی ان سے جا کے کہتا ہوں کہ تمہارا رولہ کیا ہے، تم جو سارے صحابہ اکرام کے خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ میں بات کرنے گیا، میں نے کہا بھی سوال بتاؤ تمہارا جو رولہ ہے۔ انہوں نے مجھے 3 سوال بتائے، میں نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، 2000 بندے نے توبہ کر لی، 2000 بندے نے توبہ کر لی۔ سوالوں میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو، سارے مسلمانوں کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم سب کو غیر مسلم کہتے ہیں، اس لیے بدلیل دو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے صلح کے لیے جب فیصل اور ثالث مقرر کیے نا، تو ثالث نے کہا کہ امیر المومنین کا لفظ آپ بھی اپنے نام سے مٹا دیں، آپ بھی مٹا دیں، اب آپ کے نام کے ساتھ بھی امیر المومنین لکھا ہو، ان کے نام کے ساتھ بھی امیر المومنین لکھا ہو، تو آپ دونوں تو امیر ہیں، ہم کس بات کا فیصلہ کریں؟ ہم سے فیصلہ کرانا ہے، پہلے عہدہ ہٹائیں۔ آپ دونوں امیر المومنین کے لقب کے بغیر بیٹھے۔ انہوں نے کہا اللہ والے تھے، رسول اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، اور خوارج نے کہا وہ خود اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، ہم ان کو امیر المومنین کیسے مانتے؟ بھائی وہ مومن مانتے ہیں اپنے آپ کو، یہ تو صلح کی ضرورت تھی اس لیے انہوں نے ایسے کیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹوایا، حدیبیہ کی صلح ورنہ رہ جاتا، حدیبیہ کی صلح ہوئی، مکہ فتح ہوا، شاہ روم، ایران، عراق سارے فتح ہوئے، مصر فتح ہوئے، مدینہ کی سلطنت کو وسعت ملی، پیچھے بنیاد صلح حدیبیہ تھی۔ اب صلح ٹوٹتی ہے، سہیل ابن عمرو اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہم آپ کے خلاف لڑتے ہی کیوں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، لکھے محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے کہا لکھا رہنے دو، کہا نہیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا تم نہ بھی مانو تو میں اللہ کا رسول تو ہوں،
کہا آپ ہوں آپ کا معاملہ، لیکن یہاں سے کاغذ سے مٹائیں۔ آپ نے کہا مٹا دو علی۔ علی نے کہا ہمت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ علی نے دکھایا رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ تو استدلال میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ام عطیہ نے وفا کی، سب نے وفا کی، انہیں یہ لگتا ہے کہ 5 نے جتنی وفا کی اتنی ہم نہیں کر سکے، اور ایسے ہی لگنا چاہیے مسلمان۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ عمل زیادہ ہو اور خوف بھی زیادہ ہو۔ نفاق کی علامت یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو اور امید زیادہ ہو۔ بس کفایت کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم